اور آدمی غریبی میں جا کر کفر کی باتیں بھی کرتا ہے، لیکن اس میں اتنا وقت لگا ہے جتنا اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد فائل۔ ایسا نہیں کہ آدمی اللہ رب العزت نے اپنے فضل کو تلاش کرنے کو کہا ہے، لہٰذا میں نماز روزہ اور دوسرے حقوق کی رعایت کیے بغیر اس کے پیچھے پڑا، اور اپنی روزی اور اپنی زندگی میں احتیاط کا پہلو برتتے ہوئے آدمی اگر زندگی گزارے تو اس کو اللہ رب العزت اس کے رزق کے دروازے ضرور کھولیں گے۔ ایک اور بات ہے، ہم سمجھتے ہیں تجارت وغیرہ ہی کمائی کا ذریعہ ہے اور رزق میں برکت ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں جو ہمارے لیے رزق میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتے ناطوں کو جوڑے رکھنا، اگرچہ کہ ہمارے دل پر شاخ گزرے، کسی نے ہم کو کچھ کہہ دیا، فلاں رشتہ دار نے ہمیں یہ بات کہی ہے، انہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دیا، یہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر ایک انسان کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں۔ بھائی نے مجھے یہ کہا ہے، چچا نے یہ کہا ہے، ماموں نے یہ کہا ہے، اس وقت انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کے لیے ان کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنا، اس میں بھی انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صرف کمانا ہی ہمارے زندگی کے اندر خوشی اور بہتری اور برکت لانے کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے اندر خوشحالی، اس کی روزی میں برکت، یہاں تک کہ اس کی عمر میں بھی برکت، اس کی عمر میں بھی برکت، بڑوں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے لیے ان کا کچھ خرچ اپنے ذمے سمجھ کر دے، ہر مہینہ اپنے ذمے یہ لازم سمجھے، ضروری سمجھے کہ ماں باپ کے لیے میری طرف سے یہ خرچ ہے، مجھے دینا ضروری ہے، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے۔ یہ بات اور ہے کہ وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، کس کام میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ اتنا پیسہ لے کر کیا کریں گے، آپ کو کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی، آپ کی کیا ضروریات ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنی کمائی میں سے اتنا حصہ ماں باپ کے لیے، یتیم بہن ہے اور جو ہے بیوہ ہے یا جو ہے غریب بھائی ہے، رشتہ دار ہے، ان کے لیے اتنا روزہ، ہر مہینہ، ہر تنخواہ میں سے اپنی کمائی میں سے نکال دیں، اس کے بعد اپنی کمائی کی برکت دیکھیں، اس کے بعد اپنے دل کا حال دیکھیں، اس کے بعد اپنی زندگی کی خوشحالی دیکھیں۔ سب سے بہترین صدقہ اپنے رشتہ داروں میں کرنا، سب سے بہترین خرچ اپنے اہل و عیال پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائیوں پر خرچ کرنا۔ بے شک ہر ایک آدمی کے دل میں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی نہ کسی سے کوئی انبن ہوتی ضرور ہے، وہ ضرور ہے، اس لیے کہ زندگی کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے کہ کچھ تکالیف اور مصیبتوں کے ساتھ رہتے ہوئے آدمی کو اس میں سے گزرنا ہے، ورنہ اتنی آسان نہیں ہے کہ یہاں بھی مٹھائی کھائیں اور جنت میں بھی مٹھائی کھائیں، یہاں بھی شربت پی اور وہاں بھی شربت پی، دھوپ کا سایہ نہ پڑے، روزے کی حالت میں بھوک کا احساس نہ ہو، پیاس نہ ہو، جنت بھی میٹھی میٹھی مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ کڑوے گھونٹ دنیا میں پینے ہوں گے۔ رشتہ دار آپ کو کہیں گے آپ نے کیا کیا، حالانکہ آپ نے ان پر بہت خرچ کیا ہوگا، بڑے بھائی بن کر چھوٹوں پر آپ نے بہت کچھ کیا ہوگا، ماموں بن کر کیا ہوگا، چاچا بن کر کیا ہوگا، آپ نے سب کچھ کیا ہوگا، پھر بھی کہیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ کو یہ برداشت کرنا ہوگا، ان کڑوے گھونٹ کو پینا ہوگا، صلہ رحمی ان کے ساتھ رشتے کو جوڑے رکھنا۔ الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ صلہ رحمی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگی۔ حدیث کا مفہوم ہے، کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ، آج جنت میں داخل ہے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، یتیموں کو دے رہے ہیں، کسی فنڈ میں جمع کر رہے ہیں، ٹرسٹ کو دے رہے ہیں، مسجد کو دے رہے ہیں،
پیسہ دینے کے لیے ہمیں دل نہیں مانتا، دینے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا، کبھی کبھی ہاتھ چلا بھی گیا ہے باہر نہیں نکلتا، دینے کے لیے دل نہیں مانتا۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، جب تک یہ کیا ہے یہ دل میں رہے گا، یہ بغض ہے اور یہ حسد ہے اور یہ کینہ ہے، جب تک یہ نکل کر سینہ پاک نہیں ہوگا جنت میں اللہ تعالیٰ داخل نہیں فرمائیں گے۔ سب کے ساتھ حالات ہیں، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ حالات نہ ہو، چاہے امام صاحب ہو، چاہے مفسر ہو، محدث و عالم ہو، فاضل ہو، اللہ کا ولی ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے مزدوری کرنے والا ہو، سب کے ساتھ حالات ہیں۔ بیماری، پریشانی، تکالیف، دنیا سے گزرے گا، موت کی تکلیف کو سہے گا، قبر کے تکالیف کو برداشت کرے گا، اسی کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا جنت ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے رزق کو اچھے طریقے سے حلال و طیب حاصل کرنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے طریقے سے حاصل کرنے کا حکم دیا، فَأَسْبِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا۔ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہت تھی، بہت بڑی بادشاہت کو انہوں نے چھوڑ کر فقیری اختیار کر دی۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھی اس بات کو لے کر سفر میں نکلے کہ مجھے کمائی کرنا ہے، اللہ کے رزق کو تلاش کرنا ہے، اس کے لیے سفر کرنے کے لیے نکلے، اور راستے میں ایک درخت کے نیچے آرام کیا۔ آرام کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک چڑیا بار بار ایک دانہ منہ میں لے کر آ رہی ہے، اور اس درخت کے سوراخ میں، اس درخت کے اندر ایک گھر بنا ہوا ہے، اس میں جا رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو اوپر چڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی، اور جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی چڑیا یا ضعیف چڑیا یا ایک جانور یا ایک سانپ اس میں بیٹھا ہوا ہے، منہ کھولے ہوئے ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ ایک اندھا سانپ ہے، اور چڑیا لا کر اس کے منہ میں دانہ ڈال رہی ہے۔ اس بات کو دیکھ کر ان کے ساتھی نے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ تھے، بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے، ان کے پاس وہ جو ہے ان کے ساتھی واپس آ گئے۔ تو آپ نے پوچھا تم سفر سے واپس آ گئے، کیا تم کچھ کما کر لائے ہو؟ تم نے تو روزی کی تلاش میں اپنا سفر شروع کیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور واپس آ گیا۔ تم نے اللہ پر بھروسہ کیا، کس بات پر بھروسہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں سفر میں جا رہا تھا، فلاں راستے میں نے اپنا ٹھکانہ بنایا اور ایک درخت کے نیچے آرام کیا، تو دیکھا کہ ایک چڑیا کو اللہ نے ایک اندھے سانپ کے لیے، ایک بوڑھی چڑیا کے لیے مقرر کر دیا ہے، وہ روزی لے کر آ کر اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تو میں نے سوچا ایک اندھے سانپ کو اللہ رب العزت پال رہا ہے، تو میں کیوں اللہ رب العزت کے نزدیک اشرف المخلوقات میں سے ہوں، میں انسان ہوں، اللہ مجھے کیوں نہیں کھلا سکتا؟ یہ سوچ کر میں جو ہے واپس آ گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم نے واقعہ تو صحیح دیکھا لیکن سبق نہیں سیکھا۔ واقعہ کو تم نے واقعہ تو دیکھا لیکن سبق نہیں سیکھا۔ تم کیوں اندھے سانپ بن کر بیٹھنا چاہتے ہو؟ تم کیوں ایسی چڑیا نہیں بنتی جو خود کھا کر دوسروں کو کھلا دے؟ اس میں دونوں سبق ہیں، دونوں سبق اس میں ہیں۔ ایک آدمی معذور بن کر اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے، مکمل پورا پورا یقین ہو کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو مجھے جو ہے نفع پہنچا سکتے ہیں، اور ساری دنیا مل کر مجھے جو ہے ایک روٹی کا ٹکڑا یا ایک کھانے کا دانہ، ایک روزی کا حصہ مجھے نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی نے جو لکھا ہے وہ پہنچے گا۔ جو روکنا چاہے گا مجھ سے روزی وہ روک نہیں سکتا، اللہ ہی نے اگر روکا ہے تو وہ رک سکتا ہے۔ آدمی خود محنت کرے،
وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا حکم ہے اللہ کے فضل کو تلاش کرے اور دوسرے تک پہنچائے۔ یہ کیا آدمی، یہ توکل کہاں ہے، یہ بھروسہ کہاں ہے؟ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، طلب کے حصول میں پوری کوشش کرے، آدمی سارا زور لگا دے، سارا زور لگائے، لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اس میں بہت پیچھے۔ افسوس کی بات ہے، سو رہے ہیں رات 12 بجے، اٹھ رہے ہیں صبح 12 بجے، حالانکہ مسلمان کی شام مغرب سے شروع ہوتی ہے اور صبح جو ہے طلوع آفتاب سے ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے سسٹم کو چینج کر رکھا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ناکامی ہے۔ ہم نے اپنی ضروریات زندگی کو بڑھا دیا ہے، سادگی چھوڑ کر ہم جو ہے پروفیشنل لائف کی طرف آ رہے ہیں، لگژری لائف کی طرف آ رہے ہیں، اور ہر دن وہ خواہش بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ خواہش پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ اللہ نے ضرورت پوری کرنے کے لیے دنیا بنائی ہے، ضرورت ہی پوری ہوگی تو آدمی اطمینان سے رہے گا، اور خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، وہاں کوئی خواہش باقی نہ رہے گی، ساری خواہشیں پوری ہوں گی۔ دنیا میں انسان کیا کر سکتا ہے، کتنی اچھی سے اچھی لگژری لائف گزار سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے گھر کو جس میں وہ رہتا ہے 5 مرتبہ اپڈیٹ کر لے۔ ہو سکتا ہے؟ چاہے کتنا بھی مالدار ہو، اپنے جس کمرے میں وہ رہتا ہے اس کو 5 مرتبہ اپڈیٹ کر لے، نیا بنا لے، اپنی من کے مطابق کر لے، نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اس سے زیادہ جنت میں انسان کی، جنت میں جنت والے کی اور ایمان والے کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں، جہاں تک سوچ نہیں جا سکتی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس کے دل میں وہم و گمان بھی نہیں آیا ہوگا، ایسی جنت اللہ رب العزت نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ لیکن دنیا میں اس کے لیے آزمائش اور محنت ہے، دنیا میں آزمائش و محنت ہے، اس کے لیے تلاش ہے، روزی کی حلال روزی کے لیے تلاش میں محنت ہے، اور حرام سے بچنے میں محنت ہے، مزہ اور لذت کو چھوڑنا ہوگا، خواہش کو ترک کرنا ہوگا، اپنی آنکھوں کو جھکانا ہوگا بازار میں چلتے ہوئے، خواہش نفس پر قدم رکھنا ہوگا اور اپنی خواہشات کو، مزے کو دبانا ہوگا، تبھی جا کر جنت کا مزہ مل سکے گا۔ ایسا نہیں کہ یہاں بھی ہم خوشحال رہیں اور اپنی منمانی کریں اور آخرت میں بھی مزے کریں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو، خصوصاً مسلمان کو، امتحان میں ڈالا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے، تاکہ وہ پہچان لے کون ہے اللہ کا بندہ، کون ہے اچھا عمل کرنے والا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ورنہ اندھے کو کہا جائے کہ بھی تم عورتوں پر نظر نہ ڈالو، فلمیں نہ دیکھو، بری چیزیں نہ دیکھو، تو عورت پر نظر وہ ڈال ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اندھا ہے، آنکھوں کی لذت وہ حاصل ہی نہیں کر سکتا، تو اس کو روکنا کیا ہے؟ جو خواہش ہی نہیں رکھتا اس سے کہا جائے کہ زنا نہ کرو، جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے اس سے کہا جائے کہ تم مار پیٹ نہ کرو، تو کوئی بات نہیں۔ اللہ نے یہ چیزیں انسان میں رکھی، دیکھ سکتا ہے مگر آنکھیں جھکائے تبھی تو اسے ثواب ملے گا، وہ خواہش پوری کر سکتا ہے، خواہش کو دبائے تبھی تو اسے ثواب ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے آزمائش رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ثواب کو